سال 2022 شروع ہونے میں تقریباً 1.5 سے 2 گھنٹے باقی رہ گئے ہیں. ہم نے کیا کچھ کیا اس سال 2021 میں؟ دیکھیں نا، اس میں جو بڑے بڑے واقعات ہوئے وہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے رویے میں کچھ تبدیلی آئی ہے، اس کی ترجیحات میں. ایک سب سیاسی طور پہ اہم ترین واقعہ ہوا پختونخوا کے الیکشن، جس میں یہ ظاہر ہوا کہ پی ٹی آئی کمزور ہو رہی ہے اور اپنی داخلی کمزوریوں کی وجہ سے، اندرونی کمزوریوں کی وجہ سے. پی ڈی ایم اس کو کچھ نہیں بگاڑ سکی، لیکن پی ڈی ایم کا جو بھی اسی سال میں پی ڈی ایم ٹوٹ گئی. ایسا ہی ہے. اور اب پھر اس میں کچھ لوگ کوشش تو کر رہے ہیں اس کو جوڑنے کی، لیکن جیسا میں ہمیشہ آپ سے عرض کرتا ہوں کہ یہ الگ الگ ڈیل کر رہے ہیں. ابھی زرداری صاحب نے ملاقات کی ہے. اچھا، ای وی ایم مشین ہوئی، سینٹ کا الیکشن ہوا، ثاقب نثار کے خلاف مہم چلی. بڑا واقعہ ہمارے علاقے میں ایک تو ہوا، افغانستان میں طالبان واپس آ گئے. 20 سال، کئی ہزار بلین ڈالر اور 4 صدور یہ خرچ کرنے کے بعد انہوں نے حکومت انہی کے حوالے کر دی جن سے لی تھی. دوسرا بڑا واقعہ بین الاقوامی محاذ پہ یہ ہوا. ویسے بین الاقوامی جو امور ہیں ان پہ کل بات کریں گے زیادہ تفصیل کے ساتھ، کہ یہ بالکل واضح ہو گیا کہ انڈیا الٹا لٹک جائے خواہ اس کا ہمارے بجٹ سے، اس کا دفاعی بجٹ دوگنا ہو گیا. صرف ان کا دفاعی بجٹ ہمارے قومی بجٹ سے دوگنا ہو گیا، لیکن پاکستان کا بگاڑ کچھ نہیں سکتا، اس لیے کہ چین کے مفادات وابستہ ہو گئے، اور زیادہ گہرے ہو گئے گوادر کی وجہ سے، اور جو انڈیا کے ذریعے امریکہ نے دباؤ ڈالنے کی کوشش کی. تو پاکستان کے ساتھ تو ان کا رویہ پہلے سے تھا، میں بعد میں ایکسپلین کروں گا کہ بھائی وہ اس کے دفاع کے بارے میں حساس ہیں، لگا اور وہ بہت حساس ہو گئے. خبر تازہ یہ ہے کہ قطر اور بحرین نے بہت کوشش کی نواز شریف صاحب کے لیے، اچھا، کہ انہیں برطانیہ میں سیاسی پناہ مل جائے. ٹھیک، یعنی کسی طرح بھی یہ بندوبست ہو جائے کہ وہ وہاں رہ سکیں اور کوئی قانونی اعتراض نہ ہو. اس کی مجھے تفصیلات کا علم نہیں ہے، مگر یہ اتنا تو پوری طرح مکمل طور پر علم ہے، نہایت قابل اعتماد ذرائع یعنی یہ کہتے ہیں کہ قطر جو ہے اس میں پتہ ہے نا آپ کو، 2 رشتہ دار نواز شریف صاحب، ایک تو سفر رحمان صاحب ہیں، ایک اور صاحب ہیں جو غیر سیاسی ہیں، لیکن وہ قطر کی حکومت کے ساتھ بزنس کرتے ہیں اور گہرے مراسم ہیں ان کے. ان دونوں کے ذریعے کوشش کی، لاہور میں رہتے ہیں، بہت کوشش کی انہوں نے، لیکن اب وہ اگر سیاسی بنا دیتے ہیں نواز شریف صاحب کو تو اس میں کچھ لوگ تو خوش ہوں گے، یا کسی طرح بھی بنا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن بہت بڑا حصہ جو ہے سیاسی پارٹی کا، یہ دیکھیے جب انالیسس سیاست کا کیا جاتا ہے تو یہ محلول رکھا جاتا ہے کہ اتنے % لوگ تو خوش ہوں گے اور اتنے % جو ناراض ہوں گے. یعنی ان کے ووٹ اگر 30% بھی ہوں، فرض کیجئے وسطی پنجاب میں ان کی میجارٹی ہے، نہ شمالی پنجاب میں میجارٹی ہے ابھی تک، نہ جنوبی پنجاب میں ہے. جنوبی پنجاب میں تو جہانگیر ترین گروپ موجود ہے اور انٹیکٹ ہے. میں نے کل رات یہ معلوم کیا کہ کیا وہ گروپ انٹیکٹ ہے، پتہ چلا انٹیکٹ ہے. ایک آدمی چھوڑ گیا، وہ سب کو پتہ ہے، وہ جو اس نے بڑی غلطی کی تھی، شہزاد اکبر صاحب کے بارے میں کیسی بات کہی تھی جو اسے واپس لینی پڑی، جو انتہا پسندی کا مظاہرہ کیا تھا، تو وہ گیا، باقی انٹیکٹ ہے. دوسرا یہ ہے سب سے اہم بات، یعنی پولیٹیکل ڈیولپمنٹ میں اگر دیکھیں تو ایک گروپ جو کہ سب جانتے ہیں کہ کون کون لوگ ہیں اس میں، نون لیگ تو ہے ہی، اسٹیبلشمنٹ میں بھی کچھ لوگ ہیں، اگرچہ میرا نہیں خیال ہے کہ وہ پریویل کر سکتے ہیں. وہ چاہتے ہیں مارچ اپریل میں الیکشن ہو جائیں، سال 2022 کے مارچ اپریل میں، لیکن مشکل ہے. مشکل اس لیے ہے کہ جس دن بے نظیر کی برسی تھی تو زرداری صاحب تو بیٹھے ہوئے تھے اسلام آباد میں، بالکل ٹھیک ہے، اور مولانا فضل الرحمان بھی ملاقاتیں کرتے رہے ہیں. یہ ہیں اہم پولیٹیکل ڈیولپمنٹ. آپ اس میں ترتیب اور آپ جس طرح ٹھیک ہے، چلیے گریجولی چلتے ہیں. آپ نے دسمبر کی بات کی ہارون صاحب، دسمبر کا بڑا ایونٹ جس طرح سے آپ نے بتایا کے پی کے الیکشن، اس کے اندر جو ریزلٹس رہے اس کے اوپر ذرا بات کرتے ہیں. پی ٹی آئی اس کی وجہ کیا بنی اور جی یو آئی فے وہ پریویل کرے؟ دیکھیے نا جی پہلے تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو ایسی ناکامی کیوں ہو. پی ٹی آئی میں ایک کمزوری پہلے دن سے ہے کہ اس کی تنظیم اچھی نہیں ہے.
یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ جب تحریک پاکستان چل رہی تھی اور صرف ایک سوال سامنے تھا کہ پاکستان بن جائے، بس کوئی دوسرا سوال بے معنی تھا، اس کے لیے ہر طرح کا سمجھوتا قائد اعظم نے کیا، جی ہر طرح کی جدوجہد بھی کی، اس کے لیے سلہٹ سے لے کے تو کافرستان تک وہ گئے۔ کافرستان جانا آج بھی مشکل ہے، جی جہاز سے گئے، کار سے گئے، یعنی دلی آتے تھے تو ممبئی سے اپنی کار ٹرین میں رکھ کے ساتھ لے آتے تھے کیونکہ پٹرول کا راشن تھا۔ اس کے باوجود الیکشن ہوتے تھے مسلم لیگ میں، یو امیجن، یعنی مڈ 40s میں 44 42 43 46 47 میں الیکشن ہوتے تھے مسلم لیگ میں۔ مجھے ایک واقعہ یاد ہے کہ یہاں سے نواب ممدوٹ کو بھیجا جو وزیر اعلیٰ بنے بعد میں پنجاب کے پہلے، پختونخوا میں جو اسے سرحد کہا جاتا تھا، وہاں الیکشن کرانے کے لیے۔ تو پیر صاحب مانکی شریف نے، جنہیں قائد اعظم کے اعتماد کرتے تھے ان پہ، انہوں نے لکھا کہ یہ تو بہت ہی شریف آدمی ہے۔ مراد تو شریف آدمی سے یہ تھی، مطلب یہ مناسب نہیں ہے، مراد یہ تھی کہ یہ آدمی جو ہے یہ اسرٹ زیادہ نہیں کر سکے گا۔ ٹھیک۔ تو قائد اعظم کو اس پہ اتنا غصہ ہے، ڈسپلن میں بہت سخت ہے، کہ انہوں نے ایک فکر کا خط لکھا پیر صاحب مانکی شریف کو، وہ ریکارڈ پر ہے کہ میں نے نوٹ کر لیا ہے کہ یہ بہت شریف آدمی، اگلی دفعہ میں کسی گنڈے کو بھیجوں گا۔ تو وہ یہ پی ٹی آئی کی یہ جو کمزوری ہے نا، کہ اس کے اندر ہے دھڑے بندیاں بہت، مثلاً پرویز خٹک صاحب کا گروپ ہے، ایسا ہی ہے، 3 وزیر جو ہیں وہ کسی سے جا کے پہلے اسٹیبلشمنٹ کے کسی آدمی سے، ان کو وزارتوں سے نکالا گیا۔ شاہ فرمان صاحب کا گروپ ہے، وہ اپنا 5 کروڑ روپے کے اخراجات بھی بڑھ گئے، ان کے اوپر بالکل یہ چل رہا ہے۔ 3 وہ مالشیے کہتے رکھے ہوئے، وہ کہتے ہیں مسالچی رکھے ہیں۔ 3 مسالچی کیا کہ وہ مغل بادشاہ کا اپنا دربار ہے، گورنر ہاؤس کا کھانا اچھا ہوتا ہے، وزیر اعلیٰ ہاؤس کا بھی کھانا اچھا ہوتا ہے، مگر مسالچی تو ایک کافی ہے۔ اول تو جو کک ہے، جو سادگی کا جو آپ کا نعرہ ہے، تو بھائی آپ وہ کک خود مسالچی ہوتا ہے، مسالچی الگ سے تو بادشاہ رکھ سکتے ہیں۔ تو وہ اپنا دھڑے بندی جو ہے اس کی وجہ سے کبھی امیدواروں کا یہ صحیح انتخاب نہیں کر سکے۔ 2013 میں 90 سیٹیں تھیں خان صاحب کی، اس میں کوئی شبہ ہی نہیں تھا۔ فار 6 لانگ منتھس، 6 مہینے تک جو گیلپ نے جو سروے کیے، پی ٹی آئی ملک کی سب سے پاپولر پارٹی تھی۔ جی جیسے ہی امیدواروں کا انتخاب کیا، وہ کلا بازی لگی، وہ 33 رہ گئے 90 سے۔ ایسے یہ ہمیشہ سے مسئلہ رہا۔ اب آپ پوچھیں جمعیت کو کیسے ووٹ مل گیا؟ بھائی جمعیت جو ہے وہ چونکہ سب سے بڑی مخالف وہ تھی، لوگ جو ناراض ہیں مہنگائی کی وجہ سے،